ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں ایک سوسائٹی کی پہچان اجتماعی تعاون سے ہوتی ہے وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے وہ سوسائٹی پرسکون زندگی بسر کرتی ہے جس سوسائٹی کے افراد آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں مذہب اسلام کی یہ سب سے بڑی اور جامع خصوصیت ہے کہ اس نے کبھی خود غرضی کی تعلیم نہ دی ایک مسلمان مفاد پرست نہیں ہو سکتا ایک مسلمان خود غرض نہیں ہو سکتا ایک مسلمان اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کے مفادات کو کچل نہیں سکتا
یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت اور مسلمان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمارے نبی کو پڑھیے گا، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیے گا۔ ہمارے نبی کی زندگی کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے اور نبی بنائے جانے کے بعد آپ کی 60 پر 3 سالہ زندگی، اور اس زندگی کا ایک ایک ورق، اس ورق میں آپ کو یہی پیغام نظر آئے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے حق میں بڑے درد مند تھے، فکر مند تھے، اور ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی بہتری کے حوالے سے آپ نے ہمہ وقت فکر کی، رب سے مناجات کی، لوگوں سے اس حوالے سے آپ نے ملاقات کرتے ہوئے ان کی ذہن سازی کی۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، گھبراہٹ کے عالم میں جب آپ گھر تشریف لائے اور ماں خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھ پہ چادر اڑھا دو اے خدیجہ، ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا چادر اڑھاتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اپنے اندر اطمینان کی کیفیت پاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے تسلی کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی دوسروں کے بڑے خیر خواہ تھے، دوسروں کے بڑے ہمدرد تھے، دوسروں کا تعاون کرنے والے تھے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرنے والے تھے، اپنی ہمدردی اور فکر مندی سے لوگوں کے دلوں کو موہ لینے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ نے صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی، خواہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یا ام سلیم رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود کو کیوں نہ ضرورت ہو، اپنی ضرورت پر ہمیشہ اپنے بھائی بہن کی ضرورت کو ترجیح دینا اور ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ اہل ایمان کا شیوا رہا ہے۔ دوستو، آج ہم اپنی صفوں کا جائزہ لیں۔ معاف کیجئے گا، جیسے جیسے یہ دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کر رہی ہے، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے کہ ہمارے دلوں سے ویسی ہی ہمدردی مٹتی جا رہی ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، آج انسان نے انسانیت کو کھو دیا۔ یہ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ سوشل میڈیا کا اس قدر ہم استعمال کرتے ہیں کہ کثرت استعمال نے ہمارے دلوں سے ہمدردی، نرم دلی، رحم دلی، شفقت، مہربانی، غمخواری، غم گساری، ان سارے اوصاف کو ہمارے دلوں سے سوشل میڈیا نے چھین لیا ہے۔ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ سوشل میڈیا کا ایسا استعمال نہ کریں کہ اس کا استعمال ہمارے دلوں سے رحم دلی کو چھین لے، اس کا استعمال ہمیں مفاد پرست بنا دے، اس کا استعمال ہمیں خود غرض بنا دے، اس کا استعمال ہمیں اجتماعی تعاون سے کوسوں دور لے چلے۔ اللہ کی خاطر سوشل میڈیا کا اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ایسا استعمال نہ کرنا۔ ایک مسلمان بڑا ہمدرد ہوتا ہے، گھر کا کوئی فرد تڑپتا ہے تو اس تڑپ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، خاندان کا کوئی فرد بل بلاتا ہے تو اس بل بلاہٹ کو محسوس کرتا ہے،
معاشرے کا کوئی فرد پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، یہی ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایمان والوں کی مثال آپسی رحم و کرم کے معاملے میں، نرمی، مہربانی، شفقت کے سلسلے میں اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یہی حال اہل ایمان اور مسلمانوں کا ہوا کرتا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن پریشان حال ہے، اس پریشانی کو اپنے اندر محسوس کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے اور اسلام کی یہ پہچان ہے۔ دوستو، اس ہمدردی کو اپنے اندر پیدا کریں، مفاد پرستی کو اپنے دلوں سے نکالیں۔ یاد رکھیں، مفاد پرست قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، یاد رکھیے گا، مفاد پرست قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ خود غرض قوم نے کبھی ترقی نہ کی۔ بظاہر خود غرض ہیں آپ، بظاہر آپ کے قدموں پر دنیا آ رہی ہے، دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں پر جو ہے یعنی گر رہی ہیں، یہ نہ سمجھ لینا ان نعمتوں کی بقا رہے گی، یہ نعمتیں آپ کے پاس باقی رہیں گی۔ ان نعمتوں کے لیے بقا ہے، ان نعمتوں کے لیے بقا ہے جن نعمتوں کو آپ نے ہمدردی اور غمخواری، غم گزاری کے نتیجے میں حاصل کیا، ایسی نعمتیں آپ کے پاس باقی رہیں گی۔ تو اسی لیے دوستو، یہ ماحول اپنے گھروں میں جو ہے پیدا کیجئے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھا کیجئے گا، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ میرے اور آپ کی پہچان ہی۔ اور اللہ کے نبی نے کیا عظیم خوشخبری سنائی، وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، اگر کوئی بندہ دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، پریشانی میں آپ نے اس پریشانی سے اس کو چھٹکارا دلا دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے کرب سے، قیامت کی پریشانی سے، قیامت کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دور رکھیں گے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ کتنی پیاری خوشخبری ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو بندہ کسی تنگ دست کی زندگی میں آسانی فراہم کرے، پہلے سے کوئی بندہ مجبور ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ اس کی تنگ دستی میں کچھ آسانی فراہم کرنے کا سامان جو ہے فراہم کریں، کچھ آسانی کا سامان فراہم کریں۔ ہمارا کردار کیا ہوتا؟ تنگ دست کو اور تنگ دستی میں مبتلا کرنا ہماری پہچان ہے، مصیبت زدہ کو اور پریشان کرنا ہماری پہچان ہے، پریشان حال کو اور زیادہ الجھنوں میں ڈالنا ہماری عادت ہے۔ اللہ رحم کرے، یہ میرے اور آپ کی پہچان نہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو اپنے مسائل کو لے کر، اپنی مصیبتوں کو لے کر، آپ ان مصیبتوں کا حل کرنے کی کوشش کیجئے گا یا ایسے بندے کی طرف رہنمائی کیجئے گا جو مصیبت میں اس کے کام آ سکے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ کے تحت اگر آپ نے اس مصیبت میں جو ہے اس کی مصیبت کو دور نہ کیا، محض آپ نے رہنمائی کی، محض آپ نے اس کی صحیح رہنمائی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا مصیبت دور کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا، آپ نے رہنمائی کی برابر آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اس قدر جو ہے یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے دوستو۔ ومن یسر علی معسر، تنگدست کی زندگی میں آسانی فراہم کیجئے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں دنیاوی اور اخروی زندگی میں آسانی فراہم کریں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے، اپنی بہن کی مدد میں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگے رہیں گے۔ تو گویا کہ اگر آپ اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں، یہ نصرت الہی کا باعث
باعث ہے, یہ اللہ کی مدد کا باعث ہے, یہ برکتوں کے نزول کا باعث ہے, یہ رحمتوں کے نزول کا باعث ہے, یہ مصیبتوں کے ٹلنے کا باعث ہے. آج مصیبتیں ٹلتی نہیں کیونکہ ہم مصیبتوں کو دور کرنے کا ہنر رکھتے نہیں. اللہ نے نوازا ہے ہمیں, اللہ نے ہمیں نوازا ہے. کوشش کریں اس نوازش کی کچھ جو ہے بارشیں آپ کے گھر والوں اور آپ کے آس پاس لوگوں میں بھی اس کی بارشیں ہونے لگیں. کوشش کیجئے گا, تبھی ہمارا ماحول جو ہے پرسکون ہوگا. ان مختصر سی جو ہے کچھ تمہیدی کلمات کے بعد جو اصل پیغام ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ غور سے سنیے گا. اس سے پہلے کے خطبوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں مال کے حوالے سے اسلام کا کیا جو ہے تصور ہے اور اسلام کی کیا تعلیمات ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا, اور اس سلسلے میں کہا کہ مالیات کی دنیا میں مالیات کے مسائل پر قابو پانے اور معاشرے سے غریبی پر کنٹرول کرنے اور غریبی کو ایک حد تک جو ہے خاتمہ کرنے کے لیے ہم دو فارمولوں پر عمل کر سکتے ہیں, دو فارمولے ہم اختیار کر سکتے ہیں. ایک پر ہم نے گفتگو کی, وہ اسلام کا نظام جو ہے نظام زکوٰۃ کا فلسفہ ہے. نظام زکوٰۃ کا جو فلسفہ اسلام نے پیش کیا کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ کی رقم کو جمع کی جائے اور مستحقین تک پہنچائی جائے, غریبوں تک پہنچائی جائے, تو اس سے بہت سارے لوگوں کے مسائل, مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں. لوگ پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں, اپنی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنی سوچ کی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے قدموں کی حفاظت کر سکتے ہیں. کیونکہ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم مجبور ہوتے ہیں, پریشان حال ہوتے ہیں, زندگی میں اچانک کوئی آفت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, میڈیکل کا مسئلہ ہوتا ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا ہے جو بغیر سود کے ہمیں قرض دے, تو ہمارے سامنے صرف سود کے دروازے نظر آتے ہیں. اللہ رحم کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ سوسائٹی جو سود کی راہ پہ آگے بڑھ رہی ہے, کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ تو نہیں, ہم اور آپ تو نہیں, کیونکہ ہم نے دو معاملات میں بڑی لاپرواہی برتی. ایک جو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں, اور دوسرا جو مسئلہ ہے بیت المال کا قیام. ایسا کہ ہم نے اس کی وضاحت کی, بیت المال کا قیام کرنے کے لیے اسلامی خلافت کا ہونا ضروری نہیں ہے دوستو, بلکہ بیت المال کے قیام سے ہمارے مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں. بیت المال کے قیام سے اجتماعی تعاون جو ہے کیا جا سکتا ہے. بیت المال کے قیام سے زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچایا جا سکتا ہے. بیت المال کے قیام سے صدقۃ الفطر کو ان کے مستحقین تک پہنچایا جا سکتا ہے. بیت المال کے قیام سے ہمارے نوجوانوں کی تعلیمی رہنمائی ہو سکتی ہے, اور بیت المال کے قیام سے ہمارے جو میڈیکل کے مسائل ہیں ان مسائل پر بھی ہم قابو پا سکتے ہیں. اور بیت المال کے قیام سے سود کے جو مسائل ہیں ان مسائل پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, سود کے دروازوں کو بند کر سکتے ہیں, سود کے دروازوں کو تنگ کر سکتے ہیں. اور معاشرے میں ایسے افراد جو سود خور ہیں, جو سودی لین دین میں مبتلا ہیں, جو غلط راہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, ایسے لوگوں کی صحیح رہنمائی بیت المال سے ہو سکتی ہے. اتنے فوائد ہیں بیت المال کے, لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں نے بڑی غفلت برتی. اس میں علماء کو آگے بڑھنا چاہیے, اس میں علماء کو آگے بڑھنا چاہیے. معاشرے کے اصحاب ثروت, معاشرے کے مالدار احباب کو علماء کا تعاون کرنا چاہیے. علماء اپنے مشوروں سے, اپنی علمی قابلیت اور صلاحیت سے مالدار احباب کو صحیح مشورہ دیں گے, اور مالدار احباب جب اپنا پیسہ لگائیں گے تو اس کے ذریعے سے معاشرے سے سود کے دروازے ہم بند کر سکتے ہیں. دوستو اللہ جزائے خیر دے اس مسجد کے ذمہ داران کو. الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کے سامنے بیت الزکاة کے نام سے الحمدللہ ایک ادارہ جو ہے قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آباد رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرمائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی مساجد ہیں پیرنمبٹ میں, اور ہمارے پاس جتنے ذمہ داران ہیں, وہ سارے ذمہ داران سر جوڑ کے بیٹھے, علماء, دانشوران ملت, اصحاب ثروت سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیت المال کے قیام کے سلسلے میں سنجیدہ کوشش کریں. اللہ کی قسم اگر بیت المال ہمارے معاشرے میں مختلف مقامات پہ قائم ہو جائے تو سودی مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے, مالی معاملات پہ کنٹرول پا سکتے ہیں, گداگری اور غریبی کے مسئلے پر ایک حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں. بس یہ جمعہ کے خطبوں کی حد تک نہیں ہے, یہ کوئی علمی پروگرام کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے اور عملی زندگی میں اس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. دوستو
اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، بیت المال کے قیام کے بعد جو اس کو سنبھالیں گے وہ علم والے ہوں گے، وہ شریعت کی جانکاری اور شریعت کا علم رکھنے والے ہوں گے۔ اگر کسی بندے نے بیت المال سے قرض کا مطالبہ کیا اور جب بیت المال کے ذمہ داران نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی آپ قرض کی رقم کیوں لے رہے ہیں، اس بندے نے کہا کہ شادی کے کچھ رسوم و رواج ہیں، ان رسوم و رواج کو ادا کرنے کے لیے ہم اس قرض کی رقم لے رہے ہیں، تو وہاں اس کی صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے نا دوستو۔ اللہ کا کرم ہے کہ پچھلے سالوں کی بنسبت الحمدللہ پیرنمبرٹ کی جو دینی حالت ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے، لوگ سنت سے قریب ہو رہے ہیں، بدعات کو پہچان رہے ہیں، بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں بدعات سے توبہ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہمارے گھر کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جن میں ہم نے غیر شرعی رسوم و رواج کو داخل کر دیا، ان غیر شرعی رسوم و رواج کو مٹانے کی ضرورت ہے، سنت کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، خالص کتاب و سنت کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کا جو فرمان ہے اس فرمان پہ عمل کیجئے گا، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اگر آپ اسلام سے ہٹیں گے وہاں زحمت ہی زحمت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ یہ بہت آسان فارمولہ ہے، اسلام کی طرف لوٹ جائیے، رحمت ہی رحمت، سکون ہی سکون، برکت ہی برکت۔ اگر آپ اسلام سے ہٹیں گے نا، شادی بیاہ میں اگر آپ نے فضول خرچی کو داخل کیا، غیر شرعی رسوم کو داخل کیا، بے حیائی پر مشتمل رسوم و رواج کو داخل کیا، وہیں سے مسائل جنم لیتے ہیں، وہیں سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو شادی کے بعد ایک مدت نہیں گزرتی، شوہر اور بیوی کے درمیان بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے۔ کبھی عورت آگے بڑھ کر خلا کا مطالبہ کرتی ہے، کبھی شوہر آگے بڑھ کر طلاق کی بات کرتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے دوستو، یہ خلا اور طلاق کے مسائل پر قابو پانے کے لیے سنت کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ سنت میں برکت اور سکون ہے دوستو، سنت پہ عمل کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان پیدا فرمائیں گے اور آنے والے مصیبتوں سے آپ کو بچائیں گے۔ ہماری نعوذ باللہ شادیاں ایسی ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ، ان شادیوں کی بنیاد آپ غلط خرافات پہ رکھتے ہیں، آپ غلط رسوم پہ رکھتے ہیں، پھر کیسے امید کرتے ہیں نئی زندگی کی شروعات ہر ناحیے سے مبارک ہو۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، لوگ شاید آپ کو دعا دے دے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، یہ دعا تو آپ کو دے دیں، لیکن آپ کو احساس نہیں، اس زندگی کی بنیاد آپ نے سنت پہ نہ رکھی، اس زندگی کی بنیاد آپ نے صحیح اسلامی عقیدے پر آپ نے نہ رکھی، اسلام کی صحیح اور پاکیزہ تعلیم پہ آپ نے نہ رکھی، پھر برکت کی امید کیسے، رحمت کی امید کیسے، سکون کی امید کیسے؟ سکون وہاں ہوتا ہے، برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو سنت کو زندہ کرتے ہیں، جو سنت پہ باقی رہتے ہیں۔ تو دیکھیے گا دوستو، بیت المال کے قیام سے ہم سنت کو بھی عام کر سکتے ہیں۔ ورنہ بعض اللہ کے بندے ہیں جو قرض دیتے ہیں، دینے کی ایک سبحان اللہ صفت ہے، دیتے ہیں لیکن دیتے ہوئے پوچھتے نہیں۔ کبھی معلوم بھی رہتا ہے وہ بندہ آپ سے پیسے لے کر غلط کاموں میں ہی خرچ کرے گا، اگر آپ نے 1 سے 2 مرتبہ کہہ دیا نا، کیا پتا کہ آپ کی بات اس کے دل میں اثر انداز ہو جائے اور وہ بندہ اس غلطی سے توبہ کر لے۔ ایسا ماحول پیدا کیجئے گا دوستو، ایسا ماحول پیدا کرنے سے ہی گویا کہ یہی اجتماعی تعاون ہے، یہی اپنی سوسائٹی کو مصیبتوں سے بچانا ہے، اپنی سوسائٹی کو برائیوں سے بچانا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس اصول کی طرف ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کی ساری چیزوں کو اس اصول کی طرف ہمیں لوٹانے کی ضرورت ہے کہ خیر کا مسئلہ ہے، بھلائی کا معاملہ ہے، پرہیزگاری کی بات ہے، آگے بڑھ کر اس کا تعاون کیجئے گا، آگے بڑھ کر اپنا مالی تعاون کیجئے گا، اپنا مشورہ دیجئے گا، وقت کی قربانی دیجئے گا، اس کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کر دیجئے گا۔ آپ اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں آپ۔
جب نافرمانی کی بات آئے گی، گناہ کی بات آئے گی، معصیت کی بات آئے گی، مخالفت رسول کی بات آئے گی، بدعت و خرافات کی بات آئے گی، حرام کمائی کی بات آئے گی، حرام راستوں کی بات آئے گی، اللہ کی خاطر اس معاملے میں کبھی اس کا تعاون نہ کرنا۔ یاد رکھنا، یہ تعاون آپ کی دنیا کو بگاڑ دے گا، یہ تو تعاون آپ کی آخرت کو بگاڑ دے گا۔ بھلائی کے بارے میں جو تعاون کرتے ہیں آپ، اسی تعاون سے آپ کی دنیا سنورتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بنتی ہے۔ دوستو، بیت المال کے قیام پر ہم توجہ دیں گے، یہ اجتماعی تعاون کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اجتماعی تعاون کا سب سے بہترین مظہر ہے۔ اس کے لیے آپ کو عموماً جب بات کہی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے مولانا ہم دلی کا انتظار کریں گے، ہمارے لیے مرکز کیپٹل آف انڈیا جو دلی ہے، اگر دلی سے شروعات ہو تو ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اپنے گھر سے اپنے سبحان اللہ محلے سے اس کی شروعات کیجئے، اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے اس کی شروعات ہونی چاہیے۔ اور یہاں دیکھیے سبحان اللہ، بیت الذات زکوٰۃ کی شروعات کر کے انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی۔ ایسے بہت سارے احباب ہیں جو ذمہ داران ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، اگر یہ لوگ آگے بڑھیں گے نا، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، واللہ بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان، کبھی آپ دیر رات، کبھی کسی وجہ سے آپ یعنی باہر سے آتے ہیں، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر۔ سڑکوں میں ہمارے نوجوان اوقات کو برباد کرتے ہوئے غلط راہ پہ ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو بچانے کی ذمہ داری کن کی ہے بتائیے؟ بلڈنگ کے راستے کو ہمارے بہت سارے پیرنمبٹ کے نوجوانوں نے اختیار کر لیا ہے۔ ان نوجوانوں کو بچانے کی ذمہ داری کیا میرے اور آپ کی نہیں ہے کہ اللہ تعالی حشر کی عدالت میں مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا ضرور اللہ کے بندو۔ اس معاملے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالی مسائل کو حل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مالی مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ جو سودی لین دین ہماری بستی پیرنمبٹ میں آئے دن یہ لین دین میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ تعالی اس کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو حلال روزی عطا فرمائے، حلال راستے اللہ تعالی عطا فرمائے، ہر حرام راستے سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو بیت الزکاة یہاں قائم ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اپنا تعاون پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذمہ داران کو، محترم علماء کو، قابل احترام دانشوران ملت کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ معاشرے کے موجودہ مالی مسائل پر غور کرتے ہوئے زکوٰۃ کا جو اجتماعی سسٹم ہے اس کو نافذ کرنے، اس کو اپلائی کرنے اور بیت المال کے قیام پر توجہ دینے کی اللہ ان سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے، امن پر باقی رکھے، سکون و اطمینان پہ باقی رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور کبھی مسجد کی خدمت کا موقع ملے نا تو دل سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں پہل کرنا چاہیے۔ واللہ یاد رکھیے گا اس بات کو، اگر مسجد کی خدمت کی توفیق اگر مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا میں پائی جانے والی خدمات میں سب سے بھاری اور قیمتی خدمت ہے۔ کبھی آپ اپنے جسم سے مسجد کی خدمت کیجئے گا اور اپنے مال سے مسجد کی خدمت کیجئے گا، کیونکہ مسجد کی خدمت واللہ یہ بہت مبارک خدمت ہے، اور اس مسجد کے لیے جو پیسے آپ نکالتے ہیں، جو پیسے آپ کھپاتے ہیں، جتنے پیسے آپ اللہ کی راہ میں نکالیں گے ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، وہ پیسے بڑے مبارک ہیں، اور وہ صدقہ بہت مبارک ہے جو اللہ کے گھر کے لیے کیا جائے۔
تو اس سلسلے میں ہم ایک اہم جو ہے سبحان اللہ مسجد کے تعاون کی اپیل کے لیے یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے اپیل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چنئی میں کوئمبیڈ کے قریب ایک مسجد ہے، ارمباکم کے علاقے میں یم ڈی اے کالونی کے پاس مسجد المسلمین کے نام سے ایک مسجد ہے، جو ایسے مقام پر جو ہے وہ مسجد آباد ہے جہاں کے آس پاس کے لوگ توحید سے محروم ہیں، کتاب و سنت سے محروم ہیں، صحیح اسلامی عقیدے سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے بعض احباب نے وہاں پر مسجد کو آج سے تقریباً 20 سال پہلے وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد کو جو ہے آباد کیا اور قائم کیا، اور بڑی جو ہے جفاکشی کے ساتھ بہت سارے مسائل کو فیس کرتے ہوئے الحمدللہ اس مسجد کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس مسجد سے متصل الحمدللہ ایک جگہ کی خریداری ہوئی اور اس مسجد کی توسیع کا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ ایک اچھی شاندار مسجد کی تعمیر کا کام وہاں پر چل رہا ہے۔ اب اس مسجد کی تعمیری کام کو مکمل کرنے کے لیے دوستو 60 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں کے بعض ذمہ داران یہاں ہماری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تعاون کی اپیل لے کر، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جاتے جاتے اس اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ کیا پتہ کہ آپ کا وہ تعاون اللہ کے پاس اتنا بھاری ہو جائے۔ اللہ ہمارے لیے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ کے تحت اللہ ہمارے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے۔ تو لہٰذا اپنی طاقت اور جو ہے حیثیت کے مطابق حضرات سے بھی گزارش ہے، خواتین سے بھی گزارش ہے کہ جاتے جاتے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اگر اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جو QR کوڈ ہے، جو نمبر ہے، آپ وہ لیتے ہوئے جائیں اور گھر جا کر بھی آپ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے، آپ کے ہر جو ہے مالی مسئلے کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ مدارسنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في اعمالنا اللهم بارك لنا في اموالنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون